الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر موجود قائدین اہل سنت، بالخصوص سربراہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما تمام زعماء، علماء، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، پنڈال میں موجود غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج 12 ربیع الاول 1444 ہجری آپ کے شہر چکوال چوک آجڑی میں ہر سال کی طرح اس سال بھی اس عظیم الشان اجتماع میں مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے، قائد اہل سنت نے تفصیلی گفتگو آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے، اس لیے میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا۔ ربیع الاول کی مناسبت سے کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے، اس پر تمام کے تمام لوگوں کا، تمام کے تمام مسالک کا، محققین کا اتفاق ہے کہ آپ ماہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ اس کا اظہار کوئی کھل کر رہا ہے، کوئی بیٹھ کر رہا ہے، کوئی جلوس نکال کے کر رہا ہے، کوئی جلسے کی صورت میں کر رہا ہے، اور کوئی ذکر کر کے اس کا اظہار کر رہا ہے، کوئی عبادت کر کے اس کا اظہار کر رہا ہے۔ مختلف طریقوں سے ہر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ولادت کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ پیدا ہوئے، اور اس پر خوشی کا اظہار ہو رہا ہے۔ میں ان کو 3 جملوں میں آپ کے سامنے بات کو رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے ولادت، اور ایک ہے رسالت، اور ایک ہے ہدایت۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ولادت کیوں ہوئی ہے؟ جواب آتا ہے رسالت کے لیے۔ ولادت کیوں ہوئی ہے؟ رسالت کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی ولادت کا ذکر آئے تو رسالت کا ذکر ضرور آئے گا، اس لیے کہ ولادت کی وجہ رسالت ہے۔ اللہ نے آپ کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ نے آپ کو نبوت دینی تھی۔ صرف نبوت ہی نہیں دینی تھی بلکہ ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجانا تھا، سارے نبیوں کا امام آپ کو بنانا تھا، ساری کائنات کا مقتدی بنانا تھا۔ آپ کی رسالت کے ذریعے سے ظلم کو اور تشدد اور بربریت کو اور دنیا کی ساری بے حیائیوں کو دور کرنا تھا۔ آپ کی رسالت، آپ کی آواز اور آپ کے پیغام کے ذریعے سے دنیا سے کفر کو مٹانا تھا، عدل اور انصاف کو عام کرنا تھا۔ آپ کے ذریعے سے کائنات میں روشنی کو لانا تھا۔ آپ کے ذریعے سے دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چلانی تھی۔ آپ کے ذریعے سے پوری کائنات کو مزین کرنا تھا۔ آپ کے ذریعے سے سارے عالم کو چمکانا تھا۔ آپ ہی کے ذریعے سے گری ہوئی، بکھری ہوئی، ڈوبی ہوئی انسانیت کو اٹھانا تھا۔ آپ ہی کے ذریعے سے عام لوگوں، جو عام لوگوں میں شمار تھے، انہیں چمکا کر ستارے بنانا تھا۔ آپ ہی کے ذریعے سے معاشرہ تشکیل دینا تھا۔ آپ ہی کے ذریعے سے ایک خوبصورت نظام بنانا تھا۔ لہٰذا ان مقاصد کے لیے آپ کی ولادت کی، اور ولادت کے بعد 40 سالوں کے بعد 40 سال آپ دنیا میں رہے۔ آپ نے ہر چیز کو دیکھا، آپ نے ہر چیز کا مشاہدہ کیا، ہر چیز پر نظر دوڑائی، ہر چیز پر نظر رکھی۔ آپ نے غار میں بیٹھ کے بھی عبادت کی، آپ نے بازار میں آ کر تجارت کی، آپ نے لوگوں کے ساتھ میل مجول رکھا، آپ نے لوگ کے معاملات کو دیکھا، آپ نے حالات کو دیکھا۔ آپ ہی نے بیت اللہ میں پڑے ہوئے بتوں کو بھی دیکھا، آپ ہی نے بیت اللہ کے صحن کو بھی دیکھا، مطاف کو بھی دیکھا، آنے والے لوگوں کو بھی دیکھا، ننگا اور برہنہ طواف کرنے والوں کو بھی دیکھا۔ یہ ماحول معاشرہ بھی آپ نے دیکھا۔ آپ نے وہ جو بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے انہیں بھی دیکھا۔ آپ نے اس معاشرے میں جو ظلم و جور
تھا اسے بھی دیکھا. یہ سب کچھ دکھانے کے بعد 40 سال یہ نظارہ کرانے کے بعد اللہ نے کہا محبوب ان سب کو بدلنا ہے. یہ جو کچھ تو نے دیکھا ہے اس سب کو بدلنا ہے اور بدل کر ایسا کرنا ہے کہ ایک معاشرہ بنانا ہے. ربا وہ معاشرہ کیسے ہوگا؟ کہ وہ معاشرہ ایسے ہوگا جو معیار ہوگا، جو مثال ہوگا، جو بنیاد ہوگا، جو اساس ہوگا، جو آغاز ہوگا، جو ساری دنیا کی جس پر نظر ہوگی وہی نمونہ ہوگا، اسی کے مطابق لوگ چلیں گے. قیامت تک لوگ اس کی مثالیں دیں گے کہ معاشرہ ہو تو ایسا ہو، لوگ ہو تو ایسے ہو، افراد ہو ایسے ہو، عمل ہو تو ایسا ہو، اعمال ہو تو ایسے ہو. ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. اللہ کن لوگوں میں سے کرنا ہے؟ یہ جو لوگ کوئی اوپر سے اتریں گے، کوئی دائیں اور بائیں سے آئیں گے. کہاں سے آئیں گے؟ کہا کہیں اور سے نہیں آئیں گے، انہی میں سے تیرے پاس آئیں گے. چن چن کر تجھے دیتا جاؤں گا، تیرے حوالے کرتا جاؤں گا، تیرے پاس داخل کرواتا جاؤں گا، داخلہ دلواتا جاؤں گا. تو داخلہ دیتے جانا، تیرے پاس داخل کروا دوں گا، تیرے شاگرد بنا دوں گا، تیرے پاس بٹھا دوں گا. اسی معاشرے میں سے لوگ اٹھیں گے، اسی معاشرے سے آئیں گے جو یہیں جیتے ہیں، جو یہیں رہتے ہیں، جو یہیں پہ رہتے ہیں، جو بیت اللہ کا طواف بھی کر رہے ہیں، جو ان رسوموں میں شرکت بھی کر رہے ہیں. یہ سب تجھے دوں گا. پھر میں نے کیا کرنا ہے؟ کہا تو نے ان پر اتنی محنت کرنی ہے. مربی بن جانا ہے، مزکی بن جانا ہے، معلم بن جانا ہے، مدرس بن جانا ہے، پیر بن جانا ہے، مرشد بن جانا ہے، ان کا رفیق بن جانا ہے، ان کا آلہ بن جانا ہے، ان کا استاذ بن جانا ہے. پھر استاذ بن کر ان کو بدلنا ہے، معاشرہ تشکیل دے دینا ہے. دنیا کو بتاؤں گا اپنے پیغمبر کے حوالے ان لوگوں کو کیا تھا، رسول کے حوالے کر کے ان کو بدلا تھا. اللہ کیوں بتانا چاہتا ہے؟ کہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کل کو کوئی بدبخت پیدا ہو کر کہے گا اس نے یوں کر دیا اور اس نے یوں کر دیا اور اس نے یوں کر دیا. میں دنیا کو بتا دوں گا اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے وہی کچھ کیا جو رسالت نے اس کو سکھا دیا ہے. ولادت بوجہ رسالت ہے کہ آپ کو رسالت دینی تھی، اس لیے وقت کم ہے. قرآن حکیم میں حضور کا جب بھی ذکر آیا ولادت کے لحاظ سے نہیں آیا، رسالت کے لحاظ سے آیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. هو الذی ارسل رسولہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم. قرآن پڑھتے جائیے، جب بھی حضور کا ذکر آتا ہے وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. رسالت کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں تو خوشخبری دے رہے ہیں تو رسالت کی بات کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں تو رسالت کی بات کر رہے ہیں. اللہ احسان جتلا رہے ہیں تو رسالت کی بات کر رہے ہیں. دین دنیا پر غلبے کی بات ہو رہی ہے تو رسالت کی بات ہو رہی ہے. یہ سارے کیا کہیں جا رہے ہیں کہ یہ رسالت کی بات کر رہے ہیں، ولادت کی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہ جب رسالت کی بات ہوتی ہے تو ولادت کی بات تو ہو ہی جاتی ہے. بابا رسول تو بنتا ہی وہ ہے جو پہلے پیدا ہوتا ہے. رسول تو بنتا ہی وہ ہے جو پہلے پیدا ہوتا ہے. ولادت ہوگی تو رسالت ہوگی. اس لیے جتنے رسول نبی پیغمبر بنے پہلے پیدا ہوئے. ولادت بتاتی ہے، عام ولادت نہیں ہے، رسول کی بات ولادت ہے. اور یہ ولادت بتاتی ہے یہ عام ولادت نہیں ہے، یہ تو رسولوں کے امام کی ولادت ہے. اس لیے رسالت کا ذکر آیا. تیسری بات، وقت مختصر ہونے کی وجہ سے اس کو مختصر کر رہا ہوں. تیسری بات، ولادت رسالت کی وجہ سے. رسالت کس وجہ سے؟ ہدایت کی وجہ سے. اونچی اور اونچی، تاکہ اس سے کیا پھیلے؟ کیا پھیلے؟ کیا پھیلے؟ کیا پھیلے؟ ہدایت پھیلے. سوال کرنا چاہتا ہوں، قائدین کی موجودگی میں وقت نہیں لینا چاہتا، سوال کرنا چاہتا ہوں. حضور کی ولادت رسالت کی وجہ سے، تو ولادت کے بعد رسالت ملی یا نہیں ملی؟ اور رسالت کے بعد ہدایت بھی پھیلی یا نہیں پھیلی؟ پھیلی. سب کہتے ہیں پھیلی. آج دنیا میں ہدایت کی جتنی ہوائیں چل رہی ہیں ان کی وجہ رسالت ہے یا نہیں ہے؟ اونچی، ذرا اونچی. رسالت ہے. رسالت کی وجہ سے دنیا میں ہدایت پھیلی ہے.
آج ہدایت کو مانتے ہو، ہدایت کی ہواؤں کو مانتے ہو، آج کلمے روزے نماز کو مانتے ہو، ایمان جہاد زکوٰۃ کو مانتے ہو، نیکی بلائی خیرات کو مانتے ہو، صداقت دیانت امانت شرافت کو مانتے ہو، عزم و سلسلوں کو مانتے ہو، دین اور شریعت کو مانتے ہو، پیغام کو مانتے ہو، سجود رکوع کو مانتے ہو، قیام اور قعود کو مانتے ہو، زکوٰۃ اور جہاد کو مانتے ہو، تلوار اور تیر کو مانتے ہو، حکمتوں کو مانتے ہو، تدبر کو مانتے ہو، علم کو مانتے ہو، عمل کو مانتے ہو، لکھی ہوئی حدیث کی کتابیں مانتے ہو، قرآن کو مانتے ہو، قرآن کی آیاتوں کو مانتے ہو، قرآن کے جملوں کو مانتے ہو، قرآن کے لفظوں کو مانتے ہو، احکامات کو مانتے ہو، حسنات کو مانتے ہو، سیئات کو حسنات کو مانتے ہو، شروعات کو مانتے ہو، ابتدا کو مانتے ہو، آغاز کو مانتے ہو، آج پوری دنیا میں دین کو مانتے ہو، مسلمان کو مانتے ہو، اسلام کو مانتے ہو، مومن کو مانتے ہو، متقی کو مانتے ہو، پرہیزگار کو مانتے ہو، دنیا میں اسلام کا وجود آج تصور کرتے ہو، اسلام کا نقشہ مانتے ہو، صحیح اسلام کی بات کرتے ہو، سچے اسلام کو مانتے ہو، کہتے ہو کہ آج کلمہ سچا ہے، کہتے ہو کہ آج نماز سچی ہے، کہتے ہو کہ قرآن سچا ہے، کہتے ہو کتابیں سچی ہیں، تم مانتے ہو حضور کے فرمان موجود ہے، تم مانتے ہو حضور کے احکامات موجود ہے، تم مانتے ہو نبی کی تعلیمات موجود ہے، دنیا والوں یہ مانتے ہو نا کہ حضور کی سیرت موجود ہے، مانتے ہو نا کہ ولادت کب ہوئی تھی، مانتے ہو نا کہ ولادت کیسے ہوئی تھی، مانتے ہو نا ولادت کے وقت کیا ہوا تھا، مانتے ہو ولادت کے بعد کیا ہوا تھا، یہ تسلیم کرتے ہو نا رسالت ملی تھی، کیسے ملی تھی، کہاں ملی تھی، قرآن کہاں اترا تھا، جبرائیل کہاں آئے تھے، پیغام کہاں دیا تھا، اعلان کہاں دیا تھا، نبی باہر کیسے آئے تھے، یہ مانتے ہو نا دعوت دی تھی، دعوت کیسے دی تھی، دعوت کیا دی تھی، دعوت کون سے دی تھی، یہ مانتے ہو نا الفاظ کون سے تھے، یہ مانتے ہو نا جملے کون سے تھے، یہ مانتے ہو نا دشمنی کس نے کی تھی، محبت کس نے کی تھی، عقیدت کس نے کی تھی، یہ مانتے ہو نا ساتھ کون چلا تھا، یہ مانتے ہو نا سسر کون تھا، یہ مانتے ہو نا داماد کون تھا، یہ مانتے ہو نا رشتہ دار کون تھا، یہ مانتے ہو نا اولاد کون تھی، یہ مانتے ہو نا بیٹیاں کون تھی، یہ مانتے ہو نا بیٹے کون تھے، یہ مانتے ہو نا جنازہ کیسے ہوا، یہ مانتے ہو نا امامت کیسے ہوئی، یہ مانتے ہو نا مسجد نبوی کیسے بنی، یہ مانتے ہو نا پتھر کیسے لائے، یہ مانتے ہو نا بدر میں کیسے گئے، احد میں کیسے گئے، خیبر میں کیسے گئے، تبوک میں کیسے گئے، تسلیم کرتے ہو نا تلوار کیسے چلائی، مانتے ہو نا گھوڑے پر کیسے بیٹھے، مانتے ہو نا نیچے کیسے اترے، تسلیم کرتے ہو نا کہ آگے کیسے بڑھے، مانتے ہو نا بیت اللہ کیسے فتح ہوا، چھت پہ کون چڑھا، کلمہ کس نے پڑھا، آذان کس نے دی، بت کس نے توڑے، یہ مانتے ہو نا فاتح کون بنے، یہ مانتے ہو نا آگے کون بڑھے، یہ مانتے ہو نا قدم کس نے بڑھائے، یہ مانتے ہو نا اسلام پھیلا، یہ مانتے ہو نا اسلام پھولا، یہ مانتے ہو نا اسلام دریاؤں میں گیا، سمندروں میں گیا، پہاڑوں میں گیا، مکانوں میں گیا، مکینوں میں گیا، آبادیوں میں گیا، یہ مانتے ہو نا روم فتح ہوا، یہ مانتے ہو نا فارس فتح ہوا، یہ مانتے ہو نا قسطنطنیہ فتح ہوا، یہ مانتے ہو نا شہر آباد ہوئے، یہ مانتے ہو نا کلمہ پھیلتا چلا گیا، یہ مانتے ہو نا دین کندھار تک آیا، کابل تک آیا، پشاور تک آیا، سکھر تک آیا، روڑی تک آیا، یہ مانتے ہو نا تیرے گھر میں قرآن موجود ہے، یہ مانتے ہو نا حدیث موجود ہے، یہ مانتے ہو نا فرمان موجود ہے، یہ مانتے ہو نا فہمی موجود ہے، یہ مانتے ہو نا دین موجود ہے، یہ مانتے ہو شریعت موجود ہے، یہ مانتے ہو ایمان موجود ہے، یہ مانتے ہو اسلام موجود ہے، یہ مانتے ہو حقانیت موجود ہے، حقیقت موجود ہے، اور صداقت مانتے ہو نا، خلافت مانتے ہو نا، امامت مانتے ہو نا، مسجد نبوی کا مصلی مانتے ہو نا، دنیا میں اسلام کی تشہیر مانتے ہو نا، اور ولادت کی بات کرنے والوں رسول کی سیرت مانتے ہو نا، نقشہ مانتے ہو نا، صورت مانتے ہو نا، سیرت مانتے ہو، جلال مانتے ہو، جمال مانتے ہو، تقویٰ طہارت مانتے ہو، بزرگی مانتے ہو، ہاں مانتے ہو نا ہدایت پھیلتی تو پھیلی چلی گئی، چلی تو چلتی چلی گئی، بڑھی تو بڑھتی چلی گئی، اٹھی تو اٹھتی چلی گئی، مانتے ہو نا تسلیم کرتے ہو نا یہ ساری چیزیں چلتی چلی گئی، مانتے ہو نا یہ ساری چیزیں چلتی چلی گئی، مانتے ہو نا یہ ساری چیزیں چلتی چلی گئی، وجہ کیا ہے، ولادت کی وجہ رسالت ہے، رسالت کی وجہ ہدایت ہے، ہدایت کی تصویر، ہدایت کا نقش، ہدایت کی سوچ، ہدایت کی فکر، ہدایت کی آواز، ہدایت کی بنیاد، ہدایت کا آغاز، ہدایت کی چمک، ہدایت کی نمک، ہدایت کی نمک کون ہے، جواب آتا ہے صحابہ، صحابہ، صحابہ۔ صحابہ
اللہ اکبر. توجہ، وقت کم ہے، وقت کم ہے، وقت کم ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. بس ہاتھ کھڑا ہو گیا، بات ختم ہو گئی. خاموشی چھا جائے جیسے مجمع میں ہے ہی کوئی نہیں. واہ. مجمع میں ایسے خاموشی چھا جائے جیسے یہاں ہے ہی کوئی نہیں. کوئی کسی کو اشارہ نہ کرے، میں جو کر رہا ہوں. جزاک اللہ. فوراً بیٹھ جائیں، بلکہ فوراً سے پہلے بیٹھ جائیں. مجمع میں کھڑا کوئی بندہ نظر نہ آئے، بس سوائے سیکورٹی والوں کے کوئی کھڑا نظر نہ آئے. سب بیٹھ جائیں. آپ بھی بیٹھ جاؤ. کوئی بندہ کھڑا نظر نہ آئے، بیٹھ جائیں. یہ پیچھے والے بھی بیٹھ جائیں. جزاک اللہ. جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے. کرسی والا کرسی پہ بیٹھ جائے، زمین والا زمین پہ بیٹھ جائے، خاکی خاک پہ بیٹھ جائے. کوئی بندہ کھڑا نہ ہو. جزاک اللہ. یہ پیچھے والے جو کھڑے ہیں، ہاتھ میں موبائل ہے، اس کو میری آواز آ رہی ہے، اس کے کانوں میں میری آواز پہنچ نہیں رہی. جزاک اللہ. سوشل میڈیا کا آدمی ابھی تصویر لے لے. یہ بتاؤ یہ بیٹھتے کیسے ہیں، اپنے قائد کو دیکھتے کیسے ہیں؟ اسے نظم کہتے ہیں. کوئی بندہ کھڑا نہ رہے، اسے نظم کہتے ہیں. ولادت بوجہ رسالت، رسالت بوجہ ہدایت. ہر چیز کی بنیاد میں ڈھونڈو، درمیان میں ڈھونڈو، آخر میں ڈھونڈو، چمک میں ڈھونڈو، عروج میں دیکھو، منزل میں دیکھو. جدھر دیکھو ایک ہی طبقہ نظر آئے گا، اسے کیا کہیں گے؟ دفاع صحابہ کرو گے؟ مدح صحابہ کرو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جس نے کلمہ پڑھا ہاتھ کھڑے کر لے. کھڑے ہو گئے؟ قاری اسد صاحب دیکھنا ذرا، سب کے ہاتھ کھڑے ہیں. ہم ہاتھ کھڑے کر کے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو حضور سے عشق اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں. ہم مدح صحابہ بھی کریں گے، دفاع صحابہ بھی، مدح صحابہ بھی کریں گے، دفاع صحابہ بھی، دفاع صحابہ بھی. میں نے 3 سالوں سے 2 باتیں شامل رکھی تھی. میں نے اس دفعہ ایک جملہ حضرت قائد اہل سنت بڑھایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جب میں نے دیکھا ملک میں بدامنی ہو رہی ہے، ایک طبقہ کسی ملک کی محبت لے کر پاکستان جیسے عظیم ملک پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، وہ نت نئے جلوس نکال کر مشی واق کا نام دے کر در حقیقت کسی اور ملک کی راہوں اور انقلاب کو اس ملک میں ہموار کرنا چاہتا ہے. تو میرے دل کے اندر وہ محب وطن رگ بڑک اٹھی، اور میں نے کہا اب 2 وعدے نہیں لوں گا، 3 وعدے لوں گا. ہم مدح صحابہ بھی کریں گے، دفاع صحابہ بھی کریں گے، اور دفاع پاکستان بھی کریں گے، دفاع پاکستان بھی کریں گے. میں قائد اہل سنت کی موجودگی میں اداروں کو، ریاست کے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، کسی کا جلوسوں کو دیکھ کر گھبرانا مت کہ ایران کے پروردہ یہاں رہ کر ملک میں افراتفری مچا کے آپ کو مجبور کریں گے. نہیں، اگر کسی کی دل کی دھڑکنیں ایران کے ساتھ دھڑکتی ہے تو ہمارے دل کی دھڑکنیں پاکستان کے ساتھ دھڑکتی ہے. اگر کوئی وہاں کا نمک خور ہے، ہماری یہی مٹی ہے. ہم پیدا بھی اسی میں ہوئے تھے، ہم جی بھی اسی میں رہے، ہم مریں گے بھی اسی کے. ہر وہ جو پاکستان کے اندر میلی نگاہ سے آئے گی، اس آنکھ کو پھوڑ دیں گے. قائد اہل سنت نے اسلام آباد میں اعلان کیا ہے، آئندہ چہلم کے موقع پر کوئی مشی واک کرے گا، ہم مدح صحابہ واک کریں گے. صرف ہاتھ اٹھاؤ یا کرو گے؟ عمل کی دنیا میں آؤ گے؟ کرو گے؟ جمادی الثانی کا مہینہ آ رہا ہے، ابو بکر صدیق واک ہوگا، بھرپور ہوگا. اونچی 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 اور اونچی اور اونچی. بولے وہی جو کرے گا، بولے وہی جو کرے گا، کہے وہی جو کرے گا، جو کرے گا وہی بولے. کرو گے؟ آؤ گے؟ آگے بڑھو گے؟ قائد اہل سنت کے ساری عوام میرے ساتھ مل کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تجدید کر رہی ہے. ہم نے عزم کر لیا، آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر ہم قدم آگے بڑھائیں گے. حکم
حکم آپ کا ہوگا، اشارے آپ کے ہوں گے، قدم ہمارے ہوں گے، جہاں آپ کا اشارہ